ہر عاشق رسول کا دلدار قادری، اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری۔ عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکرے کردار قادری۔ صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا، اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ جب تک میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو، اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری۔ وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے، میں کہہ رہا ہوں برملا لکھ بار قادری۔ جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے، اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اور نبی علیہ السلام کی نگاہ رحمت کی برکت سے ہمیں غازی اسلام شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بزم اعلیٰ حضرت پتوں کی زیر اہتمام اس پر نور محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو رسول پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے یہ سب سے بڑی میراث ہے کہ اسے رسول پاک علیہ السلام کی محبت ملے، اور اہل ایمان سب سے بڑھ کے نبی علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شان کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لا ترد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ فرمایا کہ محبوب آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ بھی ہو اور وہ کہے کہ میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی پیار کرتا ہوں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے اس کے بعد وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتا، چاہے اللہ کے دشمنوں میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دشمنوں میں اس کا باپ کھڑا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے بیوی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہی رشتے ہیں انسان کے جو دنیا میں تعلق کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، برادری کا رشتہ۔ فرمایا لیکن جو بندہ دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ رشتے بعد میں دیکھتا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کے تعلق کو پہلے دیکھتا ہے، کہ اس کا دوستی کا معیار بھی یہ ہے کہ میرا تعلق اس کے ساتھ ہو کہ جو میرے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ادب کرنے والا ہے، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنے والا ہے۔ اور اگر نبی علیہ السلام کے بے ادبوں میں جو بھی ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا میرے سے تعلق کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے چونکہ میرے محبوب علیہ السلام کی بے ادبی کی یا گستاخوں کا ساتھ دیا، وہ اس بنیاد پر ان سے قطع تعلقی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ کس جذبے سے کر سکتا ہے۔ یعنی اس پوری آیت میں ہی عہد حاضر میں حضرت غازی صاحب کا کردار موجود ہے، کہ ایک طرف گورنر تھا، اس کی سیکورٹی کے بڑے معاملات تھے، اور ایک مخصوص حد تک اس کے پرسنل گارڈ بھی جا نہیں سکتے تھے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے گورنر کو 27 گولیاں مارنا، اور پھر جب بعد میں تفتیش کی گئی باقی سکواڈ سے کہ تم نے اس کو کیوں فائر نہیں مارا، تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی اس وقت چلا تھا جب ممتاز حسین قادری نے 27 گولیاں مار دی تھی اور یہ مسکرا رہا تھا۔ تو یہ کون سی قوت ہے جو اس وقت بندے کو یہ طاقت فراہم کرتی ہے؟ تو اللہ فرماتا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، فرما ہم ان کی مدد جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور یہ پکے رجسٹرڈ جنتی ہیں، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور فرمایا اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ میری جماعت والے ہیں، یعنی جو رسول پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت والے ہیں۔ آج لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ میرا تعلق ہے، یہ میرا اس جماعت سے تعلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے محبوب علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دیا یہ رب کی جماعت والے ہیں، اور اللہ کی جماعت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس کو دیکھیں، اور
عصر حاضر میں غازی ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ کو دیکھیں کہ ایک طرف وقت کا گورنر تھا اور وہ دندناتا پھر رہا تھا، اور ایک مبینہ ملعونہ عورت جس نے ہمارے آقا علیہ السلام کی بے ادبی کی تھی وہ اس کا وکیل صفائی بنا، اور گورنر کے اس کام پر سارے یہود نصارہ امریکہ والے قادیانی سارے خوش ہو رہے تھے، لیکن ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت 27 گولیاں ماری تو وہ گولیاں صرف گورنر کے سینے میں نہیں لگیں بلکہ وہ سارے عالم کفر کے سینے میں لگیں۔ یہ زمانے کو پتہ چلا کہ 15ویں صدی میں بھی مسلمانوں کے ہاں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو اپنے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ سب کچھ قربان کرنا ہے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ممتاز حسین قادری، یہ ہمارا 14 صدیوں کا تسلسل ہے۔ یہ ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ پہلے نہیں ہیں، بلکہ ان سے پیچھے دیکھیں تو ہمیں کئی غازی علم الدین شہید نظر آتے ہیں، کبھی حافظ صدیق نظر آتے ہیں۔ حافظ صدیق کی صرف عمر 10 سال تھی، اور اس وقت اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے گستاخ بھڑکا دیا تھا۔ اور پھر حضرت غازی صاحب نے جس وقت یہ کام کیا تو انہوں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کر دیا۔ اب اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا یہ بڑا سخت تھا، اور سخت کس طرح تھا کہ کراچی کے ایک مفتی صاحب تھے اور انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کے اس کی تعزیت کی تھی، اور ملتان کے ایک پیر صاحب تھے انہوں نے قومی اسمبلی میں اس کے لیے دعائے مغفرت کروائی تھی۔ اور حالات یہ تھے کہ اس وقت ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ کا نام تک لینا بڑا مشکل تھا، یعنی پابندیاں بڑی تھی، سختیاں بڑی تھی، کیونکہ مرا گورنر تھا اور اس وقت اس کی پارٹی حکومت میں تھی۔ میں اس وقت جو ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں BSc آنر کر رہا تھا، اور 4 جنوری 2011 کا یہ دن تھا، تو اس وقت ہم نے اپنی یونیورسٹی میں ایک پروگرام رکھا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر اس میں شبیری، اقبال آڈیٹوریم میں، جس میں بہت بڑی تعداد تھی، ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس اس میں شامل ہوئے، اور اس میں خصوصی خطاب کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی زیدہ شرفو نے فرمایا۔ آپ باہر تشریف لائے، میں ساتھ ہی تھا، نماز عصر پڑھی، اور عصر کی نماز سے پہلے فون آیا کہ گورنر پر اس کے گارڈ نے حملہ کر دیا اور وہ زخمی ہے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے استاد صاحب کے جملے، آپ نے فرمایا وہ کتا بھی واصل جہنم نہیں ہوا، اور نماز کے بعد دوسری خبر آئی کہ واصل جہنم ہو گیا ہے۔ اور اس اقدام سے پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ایوان اقبال میں 9 جنوری 2011 کے نام سے تحفظ ناموس رسالت سیمینار رکھا ہوا تھا، یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا۔ تو ابھی 5ویں دن یعنی 4 جنوری کو غازی صاحب نے گستاخ مارا، اور 9 جنوری کو ایوان اقبال میں جب بڑی حکومتی پابندیاں تھیں اور کہا کہ ہم نے تمہیں یہ پروگرام کرنے نہیں دینا، ڈاکٹر صاحب نے اس وقت فرمایا تھا تم ایوان اقبال کے دروازے بند کرو، ہم باہر سڑک پہ تمہیں سیمینار کر کے دکھائیں گے۔ ابھی تالے تھے بڑے بڑی، اب میں عرض کر رہا ہوں بڑے بڑے مفتی اعظم قسم کے لوگ، وہ کہہ رہے تھے ہم تعزیت کرتے ان کے اس کے گھر والوں سے، اور بڑے بڑے لوگ ابھی بول نہیں رہے تھے۔ تو جس شخصیت نے سب سے پہلے 4.5 گھنٹے سیمینار کیا، یہ آن دا ریکارڈ تاریخ کا حصہ ہے، جس نے سارے طوفانوں کے منہ موڑے، وہ ہے 9 جنوری 2011 کا تحفظ ناموس رسالت سیمینار، جس میں حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی زیدہ شرفو نے ہر فتنے کا رد بھی کیا، اور اس وقت کہا کہ ممتاز قادری قاتل نہیں بلکہ پوری ملت کا ہیرو ہے۔ اس وقت مفتیوں نے پوچھا تھا کہ کس بیس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر کل اس نے بیان بدل دیا تو آپ کے پاس پلے کیا رہے گا؟ تو ساسا فرمان لگے میرا دل کہتا ہے ممتاز قادری بے وفائی نہیں کرے گا، آج ان کی شہادت کے بعد زمانہ گواہ ہے، ممتاز قادری نے بے وفائی نہیں کی بلکہ جو اقدام کیا اس پہ ثابت قدم بھی رہے ہیں۔ تو یہ تاریخ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ پھر 19 جنوری کو لاہور سے لے کر غازی صاحب کے گھر تک جس بندے نے کاروان ختم نبوت چلایا، ملک دل پذیر آوان صاحب آج بھی گواہ ہیں، وہ کہتے ہیں اس دن سے پہلے یعنی 4 جنوری سے 19 تک ہمارے گھر پہ نکلنے پر بھی پابندی تھی کہ ایجنسیاں اور اتنا دباؤ تھا۔ جس بندے نے لاہور سے لے کر کاروان چلایا ختم نبوت کا، وہ بھی حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی ہیں۔
غازی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد پابندیاں ختم ہوئیں اور کوئی نرمی ہوئی ہمارے اوپر. تو یہ اس کے بعد پھر یہ کاروان چلا. شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور دیگر بڑے بڑے اکابرین پھر اس کاروان میں شامل ہوئے. اور پھر شان رسول کانفرنس جو ریلوے اسٹیڈیم گراؤنڈ میں رکھی گئی, اس میں غازی صاحب کی رہائی کے لیے سب سے پہلے جو تحریک بنی, اس تحریک کو رہائی تحریک غازی ممتاز حسین قادری کا نام دیا گیا. ہم نے اس تحریک کے زیر اہتمام پورے اپنے شہر میں پوری تحصیل میں فلکسیں لگوائیں غازی صاحب کی رہائی کے لیے. اور آج بھی کئی دور دراز گاؤں میں جائیں, یہ ہمارے علی رضا جلالی صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے اس میں بڑی محنت کی اور دور دور تک لگا کے آئے. وہ آج بھی کبھی پرانی نظر آ جاتی ہے. رات کو لگائیں اور صبح کو انتظامیہ نے پتوں کی سے اتار لی ساتھ تقریباً جو ان کو نظر آئی, اور یہ تلاش کرتے پھرتے تھے کس نے لگائی ہیں. تو یہ بھی ہمیں یاد ہے دن. تو اسی تحریک کو رہائی تحریک کو غازی صاحب کی شہادت کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نام دیا گیا. اور پھر اس کے بعد کینیڈا میں بیٹھ کر ایک ڈاکٹر نے طاہر القادری نے جو 13 گھنٹے بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ ممتاز قادری نے غلط کیا, اور معاذ اللہ ناموس رسالت اور توہین رسالت کی وہ تعریف اس نے کی کہ اگر معاذ اللہ کوئی سرکار معظم علیہ السلام کو صریح گالی بھی دے دے تو اس کی تعریف کے مطابق وہ گستاخ نہیں. اور وہاں اس نے بیٹھ کے کہا میں دیکھتا ہوں آج کے بعد ممتاز قادری کا کون نام لے گا. تو جس شخصیت نے جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 7.5 گھنٹے میں طاہر القادری کو الٹا کیا, اور ایسا الٹا کیا آج تک سیدھا نہیں ہو سکا, وہ بھی حضرت ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہیں. اور صرف یہ سیمینار کتنا مشکل ہوا کہ انتظامیہ نے آ کے جامع مسجد یا رسول اللہ کے تالے لگا دیے, کہا یہاں کوئی سیمینار نہیں ہو سکتا. تو استاد صاحب نے اعلیٰ اداروں کو فون کر کے کہا تم بند کرو مسجد کو, میں انشاءاللہ مال لوڈ پہ یہ سیمینار کر کے تمہیں دکھاؤں گا. کھلے تالے پھر, اور آج بھی اس سیمینار کی دھاک موجود ہے. طاہر القادری نے کہا تھا یہ مفتی ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں, ان کی ایک ایک سطر میں 3 غلطیاں ہیں. استاد صاحب نے اسی کی ایک سطر سے 3 غلطیاں نکال کے دکھائیں. جس حدیث کو بنیاد بنا کر بخاری کی, اس نے کہا یہ جاہل ملا فتوے دے رہے ہیں, فافتوا بغیر علم ان کے الفاظ ہیں. یہ لفظ اس نے غلط بولا, فافتوا پڑھا. استاد صاحب نے فرمایا اصل صحیح لفظ فافتوا بغیر علم ہے. فرمایا سرکار نے تمہاری زبان سے اس طرح نکلوا کے یہ بتا دیا, یہ کسی اور کے بارے نہیں, یہ تمہارے بارے میں ہی ہے. تو یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد غامدی نے کہا کہ ناموس رسالت کے حوالے سے فقہ حنفی میں تو گستاخ کی سزا قتل ہے ہی نہیں. تو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار تقریباً 4.5 گھنٹے کا, پورے 4.5 گھنٹے میں ڈاکٹر صاحب نے یہی دلائل دیے کہ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جو سرکار کی بے ادبی کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. ARY کا پروگرام آج بھی موجود ہے, جس وقت طاہر اشرفی نے وہاں بیٹھ کر کہا تھا, اور اسی اینکر نے انٹرویو لیا تھا جس نے طاہر القادری کا انٹرویو پہلے لیا تھا, اور طاہر القادری نے کہا تھا ممتاز قادری قاتل ہے, اس کو پھانسی ہونی چاہیے. اسی کو ان انٹرویو میں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو طاہر اشرفی کو اور ساتھ ایک لبرل پروفیسر بیٹھا تھا, تینوں کو الٹا کیا اور کہا جہاں تک ممتاز قادری کا تعلق ہے, ممتاز قادری جو کام کیا ہے ممتاز قادری ملت کا ہیرو ہے. آپ دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کے دیکھ. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اپنے محسنین کو بھولنا نہیں چاہیے, اور معاشرے میں نگاہ رکھنی چاہیے کہ کس نے پہرا دیا اور کس نے حق ادا کیا پہرے کا. جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جائیں وہ قومیں فنا ہو جاتی ہیں. آج ملت اسلامیہ کی تباہی کے رازوں میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ہیرو تھے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. آپ بھی اتنے سارے بیٹھے ہیں, ہم میں سے ہر بندہ پوچھے کتنے ہیں جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کو پڑھا ہے, کتنے جنہوں نے نور الدین زنگی کو پڑھا ہے, کتنے جنہوں نے امام احمد رضا بریلوی کو پڑھا ہے, کتنے جو اب مولانا شاہ نورانی صدیقی کو جانتے ہیں. تو یہ ضرورت اس امر کی کہ ہمیں پتہ ہو ہمارے بڑوں نے کیا کیا ہے. اور پھر مناظرے کیے, اور میں اللہ گھر میں کھڑا ہو کے عرض کر رہا ہوں, یقین جانیے
غازی صاحب کو غازی ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے سنی مفتیوں سے مناظرے کیے ہوئے ہیں. یہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. جب ہمارے بڑے بڑے اداروں میں اجلاس ہوتے تھے، آج بھی پاکستان کے ایک مفتی ہیں جنہوں نے آج تک ممتاز قادری کے نام سے لفظ غازی نہیں لکھا. آج بھی وہ مفتی موجود ہیں. جنازے پہ تو سارے کھڑے ہوئے تھے، لیکن ہمیں تلاش تو کرنی چاہیے. میں نام نہیں لوں گا ان کا، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے آج تک شہادت کے بعد بھی غازی صاحب کے نام کے غازی لفظ نہیں لکھا. لیکن وہ بڑے جہاں دیدہ انسان ہیں. اب مناظرے کیے سنی مفتیوں سے. ایک لاہور کے مفتی سے، ان کا وصال ہو گیا، اللہ گری کی رحمت فرمائے. انہوں نے کہا کہ جامعہ نعیمیہ میں اجلاس ہو رہا تھا، کہا کہ فقہ حنفی میں یہ سزا نہیں ہے. استاد صاحب وضو کرنے گئے تھے، نماز پڑھ کے واپس آئے تو شیخ الحدیث حضرت مولانا خادم صاحب رضوی صاحب فرمانے لگے، یہ فلاں مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اچھے محقق ہیں، لیکن اس میں یہ ان کی تحقیق صحیح نہیں، فقہ حنفی میں یہ سزا ہے ہی نہیں. تو وہ کہہ رہے اب دلائل دیں. تو استاد صاحب فرمانے لگے آپ اپنا اجلاس اگلا اپنے دارالعلوم میں رکھیں، میں سارے فتاوی جات لے آؤں گا. انہوں نے کہا مجھے منظور ہے. پھر وہ سارے فتاوی جات جو مخطوط ہیں، جو ابھی چھپے بھی نہیں، اور استاد صاحب نے پوری دنیا کی لائبریریوں سے وہ حاصل کیے ہیں، وہ جب جا کے دکھائے انہوں نے ماننا بھی اور پھر اپنے ماہنامہ میں اس کو شائع بھی کیا. اس طرح جا کر پھر یہ کاروان آگے پہنچا. اور پھر بھی آج غازی صاحب کی شہادت کے لیے ہمیں درد تو ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن ہمیں یہ سکون ضرور ہے کہ ہم ان میں نہیں ہیں جو ممتاز قادری کی شہادت کے بعد آئے ہیں روئے زمین پر. ہم نے تو بڑے بڑے ایسے خطیب بھی دیکھے جن کی چھینک کی آواز بھی نہیں آئی تھی تحریک رہائی میں. ہم نے دیکھا بعد وہ بھی کہہ رہے تھے میں غسل دینے والوں میں شامل تھا. اور ایک ہمارے مولانا، ہم وہاں جس وقت جنازے پر گئے زیارت کرنے کے لیے تو مجھے کہنے لگا زہیب صاحب میں نے 6 مرتبہ غازی صاحب کا دیدار کر لیا ہے، زیارت کر لی ہے. یقین جانے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے کہا 6 سالوں میں آپ ایک دفعہ بھی نظر نہیں آئے تھے. یعنی یہ نہیں کہ ہم جنازہ پڑھنے جائیں اور کہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں میں نے جنازہ پڑھ لیا، اور میں بڑا خوش نصیب ہوں میں نے چہرہ دیکھ لیا فوت ہونے کے بعد. یہ ہے کہ ہم نے ان کی زندگی میں کیا کیا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عہد وفا کیا. آج ہمارے ملک کے اندر جو لبرلز ہیں، جو کچھ تماشا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ملت مجموعی طور پہ بے حس ہے، اور یہ ماننا پڑے گا ہمیں. تو غازی صاحب ہمیں بیدار کرنے کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا، اور جتنے لوگ بیدار ہوئے بڑی بیداری آئی. اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام کے صدقہ اس بیداری کو قائم رکھے اور ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم واقع متحد ہوتے تو اس بیداری پر بہت انقلاب آ سکتا تھا. لیکن میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں کہ حضرت شہید ناموس رسالت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا پیغام یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے انسان کو جو کچھ قربان کرنا پڑے قربان کر دے. انشاءاللہ قربان کرے گا تو اللہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دے گا. اسی کے بعد یہ حامد میر کا ایک انٹرویو بڑا مشہور ہوا. وہ کہتا غازی صاحب کی شہادت سے پہلے میں پارلیمنٹ کی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے گیا تو مجھے یہ کیپٹن صفدر نے جھنجھوڑ کے کہا کہ اس پھانسی کو رکواؤ. میں نے کہا کس کی پھانسی؟ کہتا ممتاز قادری کی. کہتے میں نے کہا یہ کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے اگر ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو دیکھ لیں آج جس نے حصہ لیا، وہ نون ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ پیپل پارٹی ہو، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ہاں ہم بے سر و سامان اقتدار نہیں ہیں، لیکن بحمد اللہ ہم فخر سے زمانے میں جیتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے جن کا تعلق سرکار کے دربار کے ساتھ ہے. لگا کے جان کی بازی بتایا ہے یہ غازی نے، جو ان کی راہ میں پگھلے سلامت ہی سلامت ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں ان اپنے محسنین کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ تاریخ کا جو حصہ ہے، اور بالخصوص آخر میں یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ اس وقت جو عقائد پہ حملے ہو رہے ہیں، صلح کلیت کا ایک مرض ہے،
روافظ کے ساتھ، خوارج کے ساتھ، یہ ساری جتنی بلائیں ہیں، ناسبی ہے، تفضیلی ہے، ان سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ بھی ناموس رسالت کا حصہ ہے۔ آج اگر کوئی صحابہ کو گالی دے، ہم کس طرح سینے سے لگائیں؟ آج کو اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرے، ہم کس طرح سینے سے لگائیں؟ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہے کہ جو سرکار کی بے ادبی کرے وہ بھی مجرم، جو رب کی توہین کرے وہ بھی مجرم، جو صحابہ کی بے ادبی کرے وہ بھی مجرم، جو اہل بیت کی بے ادبی کرے وہ بھی مجرم۔ ان سب مجرموں سے بائیکاٹ جو بندہ کرے گا وہ سرکار معظم علیہ السلام کی عزت و ناموس کا اصل محافظ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔